امرتا پریتم کا آخری خط جو انہوں نے اپنے محبوب ساحر لدھیانوی کو ان کے مرنے کے بعد لکھا تھا۔ امرتا کا یہ خط ایک ادبی معراج ہے جہاں نصیب والے ہی پہنچتے ہیں۔ تو پیش ہے امرتا کا آخری خط۔ میری محبوب، ویسے تو جب بھی کوئی نغمہ لکھنے لگتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تم کو خط لکھنے لگی ہوں۔ لوک گیتوں کی گوری کبھی کووں کو قاصد بناتی ہے اور کبھی کبوتروں کے پیروں میں پیغام لپیٹ دیتی ہے۔ پرانے وقت اب گزر گئے جب کوئی برہن سر کے پراندے سے دھاگا توڑتی تھی اور کسی جاتے راہگیر کے پلو سے باندھ دیتی تھی۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو کسی چٹھی رسا کے قدموں کے سراغ لیتے ہیں، مگر جب کسی کو خط ڈالنا ممکن نہ ہو تو اس وقت صرف ہوائیں ہی رہ جاتی ہیں جن کے پلو میں کوئی پیغام باندھ دے۔ کوئی میگھ جیسے کالی داس کا نامہ بر بن گیا تھا۔ میرا ہر نغمہ میرا ایک خط بن گیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلے تمہیں دیکھا تھا، ایک بیگانہ گاؤں تھا اور میں سوچنے لگی تھی کہ گاؤں بیگانہ ہے مگر تم کیوں بیگانے نہیں۔ ایک دن میرے گھر کی دہلیز کو تمہارے قدموں نے چھوا، میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے محسوس ہوا جس ہوا میں تمہاری سانس ملی ہے اس میں ایک مہک آنے لگی ہے۔ ایک دن تم آئے، تمہارے ہاتھ میں کاغذ تھا، میں نے کہا پڑھ کر سناؤ گے؟ اور تم نے اپنا نغمہ پڑھ کر سنایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ تمہاری آواز جیسی میں نے کبھی آواز نہیں سنی، تمہارے نغمے جیسا میں نے نغمہ نہیں سنا۔ میں پھر آؤں گا۔ یہ زندگی میں تم نے پہلا قول دیا تھا۔ مجھے زندگی میں تمہارا پہلا خط ملا۔ میں 30 تاریخ کو آؤں گا۔ مجھے لگا جیسے میرے انتظار میں تمہاری ایک ہی سطر نے رنگ بھر دیے۔ پھر کبھی تمہارا خط نہیں آیا۔ میرے محبوب، میں آج تمہیں آخری خط لکھ رہی ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں لکھوں گی۔ اور جب تم میرے جنگلی گیتوں کو پڑھو گے تو یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں خط لکھنا بھول گئی ہوں۔ میں ان ہاتھوں سے صرف جنگلی گیت لکھوں گی اور ایک نئی صبح کا انتظار کروں گی جو سیاہ نظام کو بدل دے، دنیا کے اس نظام کو بدل دے جو شکاریوں اور لٹیروں کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر میری زندگی میں وہ نئی روشن صبح آئی تو میں تمہیں اپنے پیار کا سنہری خط لکھوں گی۔